بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو مختلف جگہوں پر آپ نے پڑھا ہے نشانیاں دے رکھی تھی، ان کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ یہ آگے بھی مزید آ رہا ہے، یہاں پر بھی یہ 9 نشانیاں اللہ پاک نے ان کو دے رکھی تھی۔ ویسے تو ان کے بعد آنے والے معجزات بہت بڑے تھے، لیکن یہ خاص طور پر ویسے آیت کو بھی کہتے ہیں جو ہمارے پاس، جیسے یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، آیتیں، ان کو بھی کہتے ہیں، اور معجزات کو بھی کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو گزرے، 9ویں پارے میں آپ نے ان کا تذکرہ بھی پڑھا ہے تختیوں کے اندر۔ ہاں وہ تو ان کی کتاب آئی تھی نا، تورات تھی۔ القل الواح واخذ وكتبنا له في الالواح من كل شيء، یہ آپ نے پیچھے پڑھا، ہم نے حضرت موسیٰ کو الواح کے اندر ہر چیز لکھ کر دی تھی۔ تو یہ کون سی نشانیاں تھیں، اس بارے میں قرآن پاک کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کے اوپر قحط سالیں شروع ہو گئی تھی عذاب کے طور پر، اور پھلوں کی نقص، پھلوں کا کم ہونا یہ شروع ہو گیا تھا، نقصان آنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ پھر بھی بات نہ ہے تو پھر اللہ پاک نے ان کو پر پے در پہ اس کے بعد مزید عذاب بھیجے۔ وہ قرآن پاک میں اسی آیت کے ساتھ اگلی آیتوں میں 9ویں پارے میں ارسلنا علیہم، 2 وہ ہو گئے، پھر اس کے بعد دیکھیں ارسلنا علیہم الطوفان، طوفان آنا شروع ہو گئے۔ والجراد، ٹڈی دل، یہ ٹڈیاں ہوتے ہیں، ٹڈی دل جو ہے یعنی مکڑیوں کے اس طرح کے ریلے جس کی وجہ سے ان کی فصلیں ختم۔ والقمل، جوؤں کا عذاب شروع ہوا۔ جوئیں میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی، یہ انسانوں کو پڑ جائیں تو یہ جوئیں کہلاتی ہے، جانوروں کو لگ جائیں چیچڑ وغیرہ یہ چیزیں، اسی طرح درختوں کو، لکڑی کو لگ جائیں تو جن کو دیمک یا گھن کہتے ہیں، یہ بیماری ہر طرف ان کے یہ آنا شروع ہو گئی۔ والضفادع، مینڈکوں کا عذاب، یا مینڈک، ان کا عذاب اللہ نے بھیجا، ہر طرف مینڈک حد سے زیادہ بندے کراہت آتی ہے، کھانا پینا ہو اس کے اندر آ رہے ہیں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، مینڈک، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک۔ والدم، اور ایک دم کی بیماری ان کے پاس آئی۔ بعض مفسرین نے لکھا یا تو یہ دم تھا نا کہ یہ پانی بھی دیکھتے پیتے، گھڑوں کے اندر بھی خون ہی خون ان کو ہر جگہ نظر آتا، یا خون کی ویسے بیماریاں جیسے یہ نکسیر کی بیماری ہوگی، عورتوں کی خون کی بیماری ہوگی، مردوں کو پھوڑے پھنسیاں یہ خون کی بیماری ہوگی، نکسیر کی بیماری ہے، الٹیوں، خون کی الٹیاں یہ بیماریاں، عورتوں کی نسوانی کی بیماریاں، خون کی زیادتی، یہ ان کے اوپر اللہ نے بھیجی تھی۔ یہ کتنی ہوں گی اکٹھی ایک جگہ پر؟ ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، یہ 5 یہ نشانیاں کتنی ہوگی؟ پہلی 2 بالسنین ونقص من الثمرات، قحط سالی اور پھلوں کی کمیاں، 5 اور 2 7، اور 2 جو بڑی بڑی نشانیاں ہمیشہ بار بار قرآن پاک میں آئی ہیں، وہ ید بیضا، ہاتھ ایسے ڈالتے ہیں سفید ہو جاتا، اور دوسرا وہ ڈنڈے والا جو عصا والا بوجھتا ہے۔ یہ 9 نشانیاں اللہ پاک نے ان کو پر بھیجی۔ یہ جو 5 نشانیاں میں نے بتلائی نا آخری آپ کو درمیان والی، ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جب معصیت اور گناہ گاری میں بہت زیادہ بڑھے تو کہا دیکھو اگر تم نہیں باز آؤ گے تو اللہ پاک نے عذاب بھیج دینا۔ تو یہ کہنے لگے مہما تأتینا بہ من آیت لتسحرنا بہا وما نحن لک بمؤمنین، اے موسیٰ تو جو نشانیاں میں دکھلاتا نا یہ جادو کے لیے، جو مرضی لے کر آئے، ہم نے کوئی نہیں کلمہ پڑھنا۔ تب اللہ پاک نے پھر عذاب ان کو دینا شروع کیا۔ یہ جناب پہلا عذاب آیا، مفسرین نے بعض نے لکھا یہ 6 مہینے تک ان کا یہ پہلا عذاب ارسلنا علیہم طوفان، طوفان کسی بھی چیز کو زیادتی کو کہتے ہیں، مٹی کا طوفان ہو، بارش کا طوفان ہو، ہوا کا طوفان ہو، کسی بھی حد سے زیادہ چیز کو کیا کہتے ہیں؟ طوفان۔ اتنے طوفان، ظاہر بات طوفان آئیں گے، چھتیں اڑ جائیں گے، درخت گر جائیں گے، فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ یہ 6 مہینے تک چلتے رہے۔ بالآخر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اے موسیٰ ادع لنا ربک بما عاہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی، اے موسیٰ بس ایک مرتبہ رب سے دعا کر دے، یہ عذاب ٹال دے، ہم پھر نا بالکل مسلمان بھی ہو جائیں گے
اور دوسرا ہم نے جو آپ کی پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے نا، انہوں نے حضرت موسیٰ کی پوری قوم کو غلام بنایا ہوگا، ہم اس کو چھوڑ دیں گے. تو قرآن کہتا ہے فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل هم بالغوہ اذا هم ينکثون، ہم نے عذاب ان کا ختم کیا، پھر یہ کرتے 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 پھر وہ پہلی روش پر آ گئے. 6 مہینے ان کو سکون رہا، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے دوسرا عذاب بھیج دیا. کون سا؟ والجرادہ، ہر طرف ٹڈی دل آ گئے. یہ کروڑوں کی تعداد میں آتے ہیں، حتیٰ کہ جب آتے ہیں تو دیکھیں سورج کی روشنی بھی چھپ جاتی ہے اور نیچے چھاؤں ہو جاتی ہے. یہ خانپور میں کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا جب میں، اور اتباہی ہوتے ہیں، کوئی فصل نہیں چھوڑتے، کوئی چیز نہیں چھوڑتے. پھر اس کے بعد جوؤں کا یہ 6 مہینے یہ بھی رہا، یعنی یہ 6 مہینے کے وقفے سے ان کو آتا رہا، لیکن یہ باز نہیں ہے. جب انہوں نے انت ہی کر دے، پھر آخر اللہ پاک نے آخری عذاب جو ان کو بڑا دیا نا، وہ کیا ہے؟ غرق کر دے، ان کو ختم کر دے. زمین کی دھرتی کو، زمین کی چھاتی کو اللہ پاک نے ناپاک لوگوں سے پاک کر کے ان کا قصہ تمام کر دیا. کہتے ہیں یہاں پر آج ہم نے پڑھا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی بڑی نشانیں یہ 9 دی ہیں. بنی اسرائیل سے آپ پوچھ کر دیکھیں، پھر دیکھیں ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے تھے. پھر جب آ کر انہوں نے دعوت پیش کی، فرعون کو بتلایا، فرعون کو قوم کو بتلایا، تو فرعون نے کہا تھا اے موسیٰ تو مجھے جادو زدہ لگتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نادان میں بلا جادو زدہ ہوں، میں تیرے پاس معجزے لے کر آیا ہوں، چیزیں لے کر آیا ہوں. جو کچھ تیرے پاس ہے یہ آنکھیں کھولنے کے لیے چیزیں کافی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، آسمان اور زمین کے مالک کی طرف سے. بلکہ مجھے تو لگتا ہے اے فرعون تیری قسمت ماڑی ہے، تو ہلاکت زدہ ہے، جو تیری عورت وار ہے، تو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کی توحید میں تو شرک کرتا ہے، اور اللہ نے مجھے جو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو اس کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے. لیکن جناب کہاں ماننے والا تھا، بلکہ اس نے اپنی قوم کے اندر، یہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے، اس نے اعلان کر کے کہا تھا اے میری قوم دیکھو یہ دونوں بھائی جو ہے نا یہ چاہتے ہیں یریدان ان یخرجاکم من ارضکما، یہ تمہیں تمہارے علاقے سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس جادو ہے، یہ جادو کے زور پر اس علاقے کو فتح کرنا چاہتے ہیں، آؤ مل کر مقابلہ کریں. وہ جناب مقابلے پر آ گیا. اس نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا جینا دوبار کر رکھا تھا. زمین کے اندر ان کے لیے یوں سمجھے جس طرح کہتے ہیں زمین تنگ کر دے، یہ حالات کر رکھے. اللہ فرماتے کب تک آخر یہ کرتا؟ بالآخر ایک وقت آ گیا جب اللہ پاک نے خود فرعون کو اور اس کے پورے ماننے والوں کو، قرآن کہنا فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ، ان کے باغات سے ہم نے ان کو باغات سے نکالا، وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ قَرِيبٍ، ان کے کھیتوں سے نکالا، ان کے عالیشان محلات سے نکالا، ان کے چشموں سے نکالا. ان بڑا خوشحال ان کا علاقہ، وہاں سے سب کو نکال کر کہاں لے کر گیا اللہ؟ وہ سمندر دریا کی طرف جہاں پر موسیٰ اپنی قوم کو لے کر راتوں رات نکل گئے تھے نا، تو وہ وہاں پر گئے. اب دیکھیں عقل کا مارا ہوا اتنا تھا، آگے گئے جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ جی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، یہ سارے لوگ نکل کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے، خود بھی، بچے بھی، ان کے بوڑھے بھی، ان کے سپاہی بھی، سارے کن کا پیچھا کرنے کے لیے؟ موسیٰ کی قوم کا پیچھا کرنے کے لیے. پتہ بھی تھا بھی یہاں پر کوئی پل نہیں ہے، آخر یہ اس ملک کا بادشاہ تھا، یہاں پر پل میں نے نہیں بنوایا. اس دن جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام پل واقع نہیں تھا، وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو فوج ہے، آگے دیکھتے ہیں سمندر ہے. اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا بس آپ ڈنڈے کو ذرا مارے پانی کے اوپر. وہ اتنا بڑا دریا کا بڑھ جا کر ایسے مارا، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، قرآن کہتے ہیں سارے کا سارا سمندر، وہ پورا راستہ جو ہے نا، پورا پانی جو تھا نا سارا راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو لے کر جلد کراس ہوئے دوسرے کنارے. انہوں نے دیکھا وادی و پل بنا ہوا ہے، عقل پھر نہیں آئی. گھوڑے جناب انہوں نے اندر دوڑا دیے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے. جب وہ بالکل درمیان میں آ گئے، موسیٰ علیہ السلام ادھر پہنچ چکے تھے. کہا اے موسیٰ اب آپ اپنے ڈنڈے کو دوبارہ اس پتھر کے اوپر مارے. جب انہوں نے دوبارہ اس کے اوپر مارا تو دوبارہ وہ کیا ہو گیا جی؟ پانی پتھر، پتھر پانی. اس طرح جناب یہ پوری قوم آنے واحد کے اندر تباہ کرتے اللہ پاک. دیکھیں جب اللہ پاک نے کسی قوم کو دیکھیں بغیر ورنٹ گرفتاری کی، کوئی اللہ پاک کو فوجیں نہیں بھیجنی پڑی، کیسے خود بخود آگے. وہ اپنے چوتھے پارے میں پڑھا تھا نا کہ جس کا ہم نے جہاں پر مرنا لکھا ہوتا ہے لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، بندہ اپنی مقتل گاہ میں اپنی مرنے کی جگہ میں خود بخود پہنچ جاتا ہے. بندہ دیکھیں یہاں کا ہوتا ہے، اس میں مرنا ہوتا ہے، وہ کہیں دور جا کر دوسرے ملک میں، لیکن وہیں پر اس کی موت آئی تھی. اور باہر کا بندہ ادھر لکھے ہوتے ادھر آئے تھی. یہ اللہ کے فیصلے. خیر ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو کہا تم اب
رہائش رکھو زمین میں، اور یاد رکھ لو آخر ایک وقت تمہارا بھی مقرر ہے، جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ کر جمع کر لیں گے۔